لائف میں ایز اے وومن کچھ پرابلمس فیس کرنی پڑی؟ لائک کوئی ہم گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو کوئی اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھ رہا ہے، پھر یہ تو کچھ کمنٹس کر رہا ہے چلتے ہوئے، کو بس میں جا رہے ہیں کوئی ابیوز کر رہا ہے، ہراس کر رہا ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہے ایک سوشل ایکٹیوسٹ صالحہ انم، جن کی پوری ایک سٹوری ہے، پوری اسٹرگل ہے، ایک پورا راستہ ہے جو وہ طے کر کے ایک سکسیزفل وومن بنی ہے، وہ انٹرپرینور بنی ہے. آج ہم ان سے جانیں گے کہ ان کی سکسیز سٹوری کیا ہے اور باقی وومنس کیسے سکسیزفل ہو سکتی ہیں. تھینک یو فار کمنگ. پہلے صالحہ کیا تھی اور اب صالحہ کیا ہے، مطلب کیا ڈفرینس ہے؟ اچھا، پہلے صالحہ جی تھی تھوڑا لوگوں کے بارے میں سوچنا، ٹھیک ہے. خوف تھا، سوسائٹی کا پریشر بہت ہوتا تھا، سائیکلوجیکل پریشر، لوگ کیا سوچیں گے، لوگ کیا کہیں گے، وہ ایسے کر دیا انہوں نے، یہ یوں اس طرح کر رہی ہیں. اب نہیں ہے. اب والی صالحہ جو ہے بہت بولڈ ہے، اس کو جو دل میں آتا ہے وہ بولتی ہے، جو دل میں آتا ہے کرتی ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، اچھا سوچ رہا ہے، غلط سوچ رہا ہے. میں اسٹرانگ سٹیپس لے لیتی ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ میرے بارے میں باتیں کریں گے، بلکہ میرے بارے میں اگر باتیں کرتے ہیں تو میں انجوائے کرتی ہوں اس چیز کو اور مجھے پتہ بھی ہوتا ہے وہ کیا کیا باتیں کر رہے ہیں. تو مجھے اب ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا. تو یہ ڈفرینس آ گیا بہت زیادہ. لاہور میں 8 مارچ کی جو مارچ ہے اس کو بین کر دیا گیا اتھارٹیز کی وجہ سے. انہوں نے ریزن دیا ہے سیکیورٹی کنسرنز ہیں ان کی، اور جو مین ریزن انہوں نے دیے کہ وہ جو سلوگنز ہیں، جو کارڈز ہیں، ان کی وجہ سے انہوں نے وہ بین کیا ہے. تو آپ اس چیز کو کیسے لیتی ہیں؟ لائک مطلب سلوگنز کے بارے میں آپ عورت مارچ کو کیسے لیتی ہیں؟ دیکھیں، اگر ہماری سوسائٹی دیکھا جائے تو اس میں ٹھیک ہے عورتوں کو وہ رائٹس نہیں دیے جاتے جو دینے چاہیے، اور عورتوں کے لیے بہت پرابلمس ہے ایز کمپیئر میلس. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پرابلم یہ ہے کہ جو عورت مارچ جو کانسیپٹ اسٹارٹ ہوا ہے، اس طرح ہماری سوسائٹی نہیں چینج ہوگی. ہر عورت کو انڈیویجول بیسس پہ اپنے لیے بولڈ اسٹیپس لینے پڑیں گے تو چینج ہوگی. اگر آپ سلوگن لگا کے، آپ کو کیا لگتا ہے سر مینٹلٹی، بلکہ جو بیکورڈ ایریا میں رہنے والی لڑکیاں ان کے لیے آپ اور پرابلمس کریٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ، میں یا اور جو اسلام آباد یا منڈی کے ایریا میں پھر بہت آگے آ گئی ہیں. تو ان سلوگن سے یا اس طرح باہر نکلنے سے، جس میں وہ بہت عجیب و غریب سلوگنس ہوتے ہیں، اپنا کھانا خود گرم کرو اور اس طرح کے، ان سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. فائدہ تب ہوگا جب لڑکیاں ایجوکیشن پہ اپنی فوکس کریں گی. ٹھیک ہے. جابس کریں گی، اپنی ویلیوز سیٹ کریں گی. پرابلم یہ ہے کہ ہماری جو لڑکیاں آگے آ جاتی ہیں نا، وہ اپنی ویلیوز سیٹ نہیں کرتی، پھر ان کے بارے میں ایک بہت برا امیج بن جاتا ہے، اور جو اس برے امیج کی وجہ سے جو پیچھے والی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ رہ جاتی ہیں. وہ بیسیکلی تو ان وومنس کے لیے ہی آ رہی ہیں، لیکن وہ ان کو یہ نہیں پتا کہ انڈائریکٹلی وہ ان کے لیے اور پرابلم مشکلات. ایکچولی وہ جو میں نے جو زیادہ آبزرویشن کی ہیں جو اس میں آتی ہیں، وہ زیادہ تر آتی ہیں ایلیٹ کلاس کی. ٹھیک ہے. جنہوں نے شاید ان چیزوں کا کبھی فیس بھی نہیں کیا ہوتا. وہ جو میجورٹی جو میں نے جو آبزرویشن میری جو ہے. لیکن جو بیکورڈ ایریا کی جو فیمیلس ہیں ان کو تو اتنا موقع نہیں ملتا نا، وہ یہاں پہ آ کے ان کے لیے پروٹیسٹ کریں. ٹھیک ہے. وہ ان کے لیے پروٹیسٹ کر رہی ہیں، بٹ ان کو کیا پتہ ہے کیا وہ اس فیس سے گزری ہیں جو وہ پرابلمس وہ ابھی فیس کر رہی ہیں. میل ڈومیننسی آپ کہہ لیں، یا جو ان کو گھروں میں مارا جاتا ہے، یا جو ان کو ایجوکیشن کا رائٹ نہیں دیا جاتا، ایون کہ وہ اپنے مرضی کے سبجیکٹ نہیں چوز کر سکتی، اپنے مرضی کا ہسبینڈ نہیں چوز کر سکتی، جو کہ اسلام ہمیں دیتا ہے. ہمارا مذہب ہمیں ایک عورت کو جتنا ہمارا مذہب امپاور کرتا ہے کوئی نہیں کرتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ اپنا کھانا اپنا سارے کام خود کرتے تھے. انہوں نے میلز کو ایک ایگزامپل دی بھی ہے. لیکن اگر فیمیل بھی کر دیتی ہیں تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اگر ایک آپ کیئر میں، ایک پیار میں اگر کرتے ہو تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی بہت بری بات ہے. ایون کہ اگر میری کوئی فرینڈ ہے اور اگر وہ، میں اس سے بہت کرتی ہوں تو اوبیسلی میں اس کا کوئی بھی کام کر دیتی ہوں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوتی. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس میں کوئی پرابلم ہے یا کوئی ہے. بیسک جو ایشو ہے ہمارا، وہ عورت کو ایجوکیشن نہ دینا، جو مین ایشو ہے ایجوکیشن نہ دینا، اس کو آگے نہ آنے دینا، اس کو جاب نہ کرنے دینا. ٹھیک ہے. اس کو اپنی پسند کی شادی کا رائٹ نہ دینا. میں ایک ایگزامپل سیٹ کر سکتی ہوں، میں اپنی ایک ویلیو سیٹ کروں تاکہ کوئی دوسرا بندہ دیکھے تو کہیں کہ ہاں دیکھو کہ یہ لڑکی پڑھ لکھ گئی ہے، اس نے ایجوکیشن لی، اس نے جاب کی، یہ انٹرپرینور ہے، تو اس نے دیکھو ویلیو سیٹ کی ہیں. یہ کوئی ایسی ویسی حرکتیں نہیں کر رہی جو کہ کسی اور عورت کے لیے پرابلم بنے. اچھا دیکھیے، آپ نے ابھی بولا کہ آپ نے ایجوکیشن لی ہے. یہاں پہ ایسے کرتے، مطلب بہت سے لوگ ہیں جو ایسا بولتے ہیں کہ اگر لڑکی پڑھ لکھ جائے گی تو وہ سر چڑھ جائے گی، وہ بات نہیں سنے گی، انڈیپینڈنٹ ہو جائے گی تو وہ ہماری بات نہیں مانے گی. یہ والا بھی جو کہتے ہیں نا، اس کو کیا ہم بولیں گے، کہ تھوڑا ڈر ہوتا ہے کہ بھئی، کانسیپٹ ہے ہاں یا کنسیپٹ ہے فیئر کہ ہے. یار، ہاں فیئر ہے کہ بھئی نہیں مانے گی ہماری بات، پڑھ لکھ جائے گی تو سر چڑھ جائے گی، اپنی من مرضی کرے وہ یہ گی. ایشو ہے نا کہ ان کو ہوتا ہے کہ اس کو شعور آ جائے گا. جب چیز کا شعور آ جائے گا تو وہ اپنے حق مانگے گی. کبھی آپ کو یہ چیز فیس کرنی پڑی کہ آپ نے ایجوکیشن حاصل کر لیا تو کیا اب تمہاری ساری باتیں مانی جائیں گی، یا نہیں، کچھ ایسا اس نہیں طرح ہے. کا؟ ایسا نہیں ہے. کہ دیکھو میں پڑھی لکھی ہوں تو آگے میرے گھر میں اور بھی لوگ پڑھے لکھے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم لوگ اگر کوئی پرابلم ہے تو ہم لوگ بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں، یا کوئی چیز ہو تو ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں. میں کبھی جا کے نہیں کہتی کہ میں بہت پڑھی لکھی ہوں، کیونکہ مجھ سے بھی وہ آگے لوگ بہت پڑھے لکھے ہیں، اور میں جن سے گائیڈ لائنس لیتی ہوں وہ بھی بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں. بلکہ شاید میری اتنی ایجوکیشن نہیں جن سے میں لوگ گائیڈ لائنس لیتی ہوں.
جو میرے مینٹورز ہیں اوبیسلی ان سے میں لیتی ہوں، تو مجھے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں بہت پڑھی لکھی ہوں تو میں، ہاں البتہ مجھے ایجوکیشن سے یہ فائدہ ہوا کہ میں اپنے ڈیسیجنس خود لیتی ہوں، ٹھیک ہے. میرے پیرنٹس نے بھی مجھے الاؤ کیا ہوا ہے کہ اپنے ڈیسیجنس خود لیں، جو بھی ہے، آپ نے شادی کا ہے، آپ کی جاب کا ہے، آپ نے کہیں موو آؤٹ کرنے کا ہے، سارے ڈیسیجن میرے. سب کچھ آپ کی لائف میں ماشاء اللہ سیٹ چل رہا ہے. تو آپ یہ ہمیں بتائیں کہ آپ میرڈ ہیں کہ سنگل ہیں ابھی تک؟ ابھی تک میں سنگل ہوں. شادی کیوں نہیں کی؟ شادی اس لیے نہیں کی کیونکہ میرے ابھی کچھ چیزوں کو لے کے بڑی فوکس تھی. میں اپنا ایک بزنس سیٹ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کرنا چاہتی تھی، تو جب مجھے لگا تھا اگر میں شادی کر لوں گی تو شاید میں اس چیز پہ اتنی فوکس نہیں رہ سکوں گی. کیسا مرد چاہیں گی کہ آپ کا لائف پارٹنر ہو؟ مطلب عام لڑکی سے ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ایک لڑکی ہے وہ آج کل اپنے لیے ایز اے لائف پارٹنر کیسا مرد چوز کرے دیکھیں گی؟ یہ تو نا پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. فار ایگزامپل آپ کے لیے لکس بہت میٹر کرتی ہوں، کسی اور لڑکی کے لیے بیک گراؤنڈ بڑا میٹر کرتا ہو. کہ اچھا میرے لیے اکارڈنگلی اگر دیکھتی ہوں تو میرے لیے ایک تو لبرل ہونا چاہیے، اور سیکنڈلی انڈرسٹینڈنگ ہماری ہو. کیونکہ جب تک آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہ ہونا، آپ کا مائنڈ سیٹ نہ میچ کرتا ہو، تو پھر لکس اور ساری چیزیں وہ بہت سیکنڈری چیزیں ہوتی ہیں، وہ پھر میٹر نہیں کرتی. کال سینٹر میں جاب کی تو آپ کو ریلیٹیوز کا ایک ڈر تھا، ویسے آپ نے کیا چیلنجز فیس کیے ادھر؟ اچھا جب جاب اسٹارٹ کی نا، تو مجھے آپ کو آنیسٹلی ایک بات بتاؤں، مجھے مردوں سے زیادہ جو چیلنجز دیے وہ عورتوں نے دیے. کیونکہ جہاں میں جاب کرتی تھی وہاں فیمیل زیادہ تھی، میلس کم تھے. تو جو فیمیلس تھی نا وہ مطلب گروم نہیں تھی، یا ان کی ایجوکیشن اتنی زیادہ نہیں تھی، یا کیا آتے، تو ان کا نا انہوں نے جو سسٹم بنایا تھا وہ ایک گھر کا نظام تھا. جیسے دو کزنیں نہیں آپس میں لڑتی ہیں، یا دو کزنیں ہیں، ایک کزن کو زیادہ امپورٹنس ملے گی تو دوسری جا کے اس کی بیک بائٹنگ کر رہی ہے جا کے، یا اس کا امیج خراب کرنے کی کوشش کری. کیونکہ میرا جو امیج تھا وہ یہ تھا کہ میں بہت ہارڈ ورکنگ تھی. لائک میں جب جاب کرتی تھی تو میں پھر ٹائمنگ کے اکارڈنگ جاب نہیں کرتی تھی کہ میں 9 بجے جائیں تو رات کے 2 بھی بج رہے ہیں، تو میں نہیں کہوں گی کہ اب تو میں نے 6 بجے تو گھر چلے جانا. نہیں، جب میں نے جاب کرنی ہے تو پھر پراپر جاب کرنی ہے. جب تک میرا کام وائنڈ اپ نہیں ہوگا میں گھر نہیں جاؤں گی، بے شک رات کے 4 بج جائیں. اور میں بہت دفعہ اپنے آفس میں بھی رہی ہوں کیونکہ میرا کام ایسا تھا، کیونکہ میں ایونٹ مینجمنٹ تھی، تو ایونٹ رات کو ایونٹس کرنے ہوتے تھے. تو کبھی وہاں پہ کوئی مسئلہ ہوا ہو، کسی نے ایسا ہراس کیا ہو، یا کوئی اس طرح کی نیگیٹو ورڈنگ یوز کی ہو، کچھ اس طرح کا کبھی؟ بہت دفعہ ہوا ہے ایسا. مجھے جو زیادہ ہراس کیا وہ فیمیلس نے کیا، کیونکہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں بہت زیادہ کام کرتی تھی، تو وہ اسی انسیکیور ہو گئی تھیں کہ اچھا اب اس کا نام زیادہ ہو جائے گا، ہمارا نام اب نہیں ہوگا کیونکہ یہ زیادہ کام کرتی ہے. پھر مجھے باتوں میں کافی دفعہ بولا بھی کہ آپ کائنڈلی اتنا زیادہ ٹائم نہ رہا کریں کیونکہ پھر ہمارے لیے پرابلمز ہوتی ہیں. اوبیسلی وہ بھی میرڈ تھیں، یا ان کی اپنے فیملی ویلیوز ہوں گے، ان کو نہیں الاؤ کیا جاتا ہوگا. تو اس کی جگہ انہوں نے نیگیٹو چیزیں اسٹارٹ کر دی. کبھی کوئی ایسی بات کر دینا، کچھ ایسے پروپیگنڈا اپنے ہمارے ادھر آفس میں اسٹارٹ کر دینا. لیکن جو لوگ میرے ساتھ رہتے تھے انہیں پتہ تھا کہ یہ سب فضول چیزیں ہیں، اچھا، فیک چیزیں ہیں. آپ تو بڑی مطلب نا، آپ نے کہا کہ میں بہت فوکس تھی اپنے کامز کو لے کے، گولز کو لے کے. تو آپ مجھے بتائیں، جیسے آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہیں، کہ ایک عورت کے لیے فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا کتنا ضروری ہے، اور وہ کیسے فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو سکتی ہے؟ عورت کے لیے جو نا فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا آج کل کے دور میں بہت ضروری ہے. جو میری مدر آج سے 25-30 سال پہلے کہتی تھی، وہ مجھے بعد آج شاید انہوں نے یہ چیز 25-30 سال پہلے اسیس کر لی تھی اپنے ایکسپیرینس کے اوپر. اور مجھے لگتا ہے کہ یار عورت کو بھی اتنا انڈیپینڈنٹ، کیونکہ عورت جب فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے تو اپنے ڈیسیجنس بھی وہ خود لے سکتی ہے. پھر وہ ڈر کے خوف سے کہ جی مجھے میرا میاں طلاق دے دے گا تو مجھے مار کھانی ہے، یا میرا میاں میرے ساتھ اس طرح کر دے گا، یا کوئی بھی ایسا ویسا بندہ آ جائے گا مجھے اس سے شادی کر لینی، کیونکہ میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے، کیونکہ میرے پیرنٹس اب میرا افورڈ نہیں کر سکتے خرچے. تو اب کوئی بھی مرد آئے گا مجھ سے شادی کر لینی ہے، کیونکہ تاکہ میرا جو ہے پیسوں کا جو بھی خرچہ ہے وہ میرا ہسبینڈ ایکسپینس کرے. تو جب عورت فائنینشیل انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس میں ڈیسیجن پاور آ جاتی ہے. وہ اپنے ڈیسیجن لے سکتی ہے. جس طرح میں ہوں، اب میں نہیں کرنا چاہتی تو میرا اپنا ڈیسیجن ہے. اگر میں نہ اتنی پڑھی لکھی ہوتی، یا نہ میں نے اتنے بولڈ اسٹیپس لیے ہوتے، تو شاید آج میں شادی کر کے کسی بھی مرد کے ساتھ اس کے اوپر ڈپینڈ کر رہی ہوتی. ہمارا جو معاشرہ ہے نا، وہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے، میل اورینٹیڈ، زیادہ تر مردوں کی چلتی ہے. تو اس میں جو فیمیلز ہیں جو کچھ کرنا چاہتی ہیں یا جو کچھ کر رہی ہیں، ان کا سروائیول کیسے ہے؟ مطلب آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ وہ کیسے سروائیو کر سکتی ہیں، یا ان کو کیسے کرنا چاہیے؟ اچھا دیکھیں، فار ایگزامپل آپ گھر میں اگر آپ کے میلس فیکلٹی نہیں نکلنے دیتی آپ کو باہر، جو بھی پریشرز ہیں جو بھی، اس میں یہ ہے کہ آپ گھر بیٹھ کے آج کل آن لائن کورسز کتنے زیادہ ہو رہے ہیں. آپ کوئی گرافک ڈیزائننگ کا کوئی بھی چھوٹے موٹے کورس کر سکتی ہیں، SEO کا، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا، کوئی بھی آپ گھر بیٹھے
10 سے 15 ہزار میں کورس ہو جاتا ہے، ایک سے 1.5 مہینے کا، وہ کر سکتی ہیں. پھر گھر بیٹھے آپ آن لائن، آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب ہر کسی کے پاس ہے. آپ گھر بیٹھے آپ اپنی ان چیزوں کو سیکھنے کے بعد آپ پریکٹس کر سکتی ہیں. میری ایک فرینڈ ہے جو کہ جس نے شادی کی، شادی کے بعد اس کے بچے ہو گئے، بچے کے بعد وہ کرنا چاہتی تھی، تھوڑے بچے اس کے بڑے ہوئے، اس نے مجھے کال کی کہ سوالیہ میں نا گرافک ڈیزائننگ کا کورس کرنا چاہتی ہوں، کہاں سے کروں. میں نے ایک لنک دے دیا، میں نے کہا یار یہ بندہ کراتا ہے تو تم اس سے کر لو. اس نے کیا، کرنے کے بعد اس نے آن لائن انٹرنشپ کی، کیونکہ اس کی فیملی اس کو الاؤ نہیں کرتی تھی. آن لائن انٹرنشپ کی تو وہ بھی ماشاء اللہ وہ اچھا خاصا گھر بیٹھ کر ارن کر رہی ہے. اچھا ایک بڑا فنی سا کوشچن میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ لیٹ سپوز آپ کو اگر 3 دن کے لیے ہم نے آپ کو 1 دن کے لیے وزیر اعظم بنا دیا ہے، تو آپ کون سی 3 چیزیں ہیں جو کریں گی سب سے پہلے؟ اچھا، سب سے پہلے جو ہے میں جو کروں گی، ایک تو عورتوں کی ایجوکیشن کا سسٹم، لائک وہ کہ جتنے بھی بیکورڈ ایریاز میں عورتیں ہیں نا، ان کے لیے کوئی ایسا سسٹم ڈیولپ کروں گی کہ جس میں وہ فری میں آ کے جو ہے ایجوکیشن لے سکیں. ٹھیک ہے. جو سیکنڈ چیز میں کروں گی وہ ہے جانوروں کے لیے، کیونکہ ہمارے یہاں سوسائٹی میں جانوروں کے ساتھ بہت بہت برا سلوک کیا جاتا ہے. اسپیشلی جو ہمارے ڈاگس ہوتے ہیں، جو بھی ہمارے ہیں، ان کو مارا جاتا ہے. ان کے لیے میں کوئی ایسا سسٹم کروں گی کہ ان کا کھانا پینا اور ساری چیزیں جو ہے نا وہ اسٹیٹ دیکھ رہی ہو. ان کا کھانا پینا، ان کا رہنے کا بندوبست، ساری چیزیں اسٹیٹ کر رہی ہو. تو تیسری چیز؟ اور تیسری چیز جو مجھے لگتا ہے وہ میں کروں گی ہاسپٹلس، کیونکہ ہمارے ہاسپٹل کا نظام بھی بہت خراب ہے. وہاں پہ عورتوں کے ساتھ بھی اتنی سیکیورٹی پرووائڈ نہیں ہے، مطلب وہاں پہ بھی عورتوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا ہے. اگر آپ یہ تو جائیں. مطلب عورتوں کے ساتھ میں ہاں. آئی تھنک ہر ڈپارٹمنٹ میں ہر جگہ کہیں نہ بہت لائٹ لیا کہیں جاتا لائٹ، ہے. مطلب اچھا بھائی یار بس فیمیل ہے عورت چھوڑو. کوئی نہیں. لائک فار ایگزامپل ہاں، بیسک ایگزامپل لے لیں، اگر ایک مرد ہے تو فیمیل، اس کو امپورٹنس دی جائے گی. ہاں ایگزامپل مطلب بیسک ایگزامپل تو آپ یہاں سے لے لیں. اگر ایک فیمیل گاڑی چلا رہی ہے اور ایک میل چلا رہی ہے، یار اس کو تو چلانے ہی نہیں آتی، اس کو کس نے گاڑی دے کے گھر سے باہر نکال دی ہے، یا یار اور یہ اگر پھر وہ آہستہ چلا رہی ہے تو تیز نہیں چلا رہی، اس کو روڈ سینس نہیں ہے، تیز چلا رہی ہے تو پاگل ہو گئی ہے. کچھ اس طرح کے کمنٹ سننے کو ملتے ہیں یار، بہت ہی لائٹ اور لیا یا ہے. پھر ایسے دیکھتے ہیں جیسے کوئی دنیا کا آخری عجوبہ جا رہا ہے گاڑی چلاتا ہوا، مطلب وہ دیکھتے ہی بہت عجیب نظروں سے نا. ٹیرنگ ان کی ایسی ہاں، ہوتی ہے. ایسے ہی ہے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ بہت ساری سکسیزفل وومینز ہیں، لائک ایز یو این ایگزامپل ہم لے لیتے ہیں، آپ سکسیزفل ہیں، تو کبھی آپ نے سنا کہ لائک کسی نے آپ کے پیچھے کہا ہو کہ یار سکسیزفل ہے، اس نے تو اپنا کوئی نہ کوئی ایسٹ یوز کیا ہی ہوگا تبھی جا کے سکسیزفل ہوئی ہے، نہیں تو ایسے کیسے فیمیل، مطلب لائک ہم دیکھیں تو 1% بھی جو ہے وہ ہائی پوسٹ پہ نہیں ہے فیمیلس کی. تو اگر آپ نے کبھی ایسے دیکھا، جیسے بہت سی فیمیلز ہیں ان کو کاسٹنگ کاؤچ، ایکٹنگ میں ہے تو انہیں کاسٹنگ کاؤچ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر اگر کوئی سکسیزفل ہوا ہے تو یار اس نے باس کے ساتھ کوئی نہ کوئی وہ کیا ہوگا، تو اس طرح کی. اچھا، میں نے یہ چیز اس لیے نہیں کی کیونکہ میں نے جو ہے نا جاب چھوڑنے کے بعد اپنے گھر سے اسٹارٹ کیا کام. ٹھیک ہے. اور گھر سے کام کیا تو میں نے بہت ہائڈ کر کے کیا. میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ میں گھر سے کام کر رہی ہوں. سب لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ شاید میں گھر میں فارغ بیٹھی ہوں، جب میں آن لائن بیٹھی کام کر رہی تھی، تو شاید اس لیے مجھے چیز فیس نہیں کرنی پڑی. کیونکہ جب میں تھوڑی اسٹیبلش ہوگی تب لوگوں کو پتہ لگنے لگا کہ اچھا میں کر رہی ہوں. اس سے پہلے لوگوں کو پتہ نہیں تھا، شاید اس لیے میرے بارے میں مجھے کبھی ایسی چیز فیس نہیں، کیونکہ میں نے چیزوں کو بہت ہائڈ کر کے اسٹارٹ لیا ہے. بہت سے لوگ، مطلب اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ تو پھر لکی وہ ہو گئی، لیکن جو بہت سی لڑکی ہیں، فیمیلز ہیں جو کہ فیس کرتی ہیں، ان کو کیا کہیں گی؟ اس کو اوور کم کیسے کریں؟ کیونکہ یہ بڑا مطلب آئی ہیوی سی. تھنک میرے خیال میں ایسی چیزوں کو بادر بھی نہیں کرنا چاہیے، نہ ایسی چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی. جب آپ کچھ بن جاتے ہو نا، جب آپ سامنے آتے ہو تو ان سب کے منہ کو خود ہی شٹ اپ کال مل جاتی ہوتی ہے. تو آپ کو ان کو نہ تو بادر کرنا چاہیے، نہ ایون کے بارے میں سوچنا چاہیے. کوئی جو کہتا ہے وہ کہنے دو، مجھے اتنی فرق پڑتا کوئی میرے بارے میں کچھ بھی بولے. تو آئی گیس عورتوں کو اس چیز کو سوچ چھوڑ کے نا آگے نکل جانا چاہیے. کیونکہ ہمارا جو فوکس ہوتا ہے وہ ہمارے گولز ہونے چاہیے صرف. باقی جب آپ ایک اسٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں تو لوگ خود ہی سب چپ کر جاتے ڈیلی ہیں. لائف میں ایز اے وومن کچھ پرابلمس فیس کرنی پڑی؟ لائک کوئی ہم گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو کوئی اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھ رہا ہے، پھر یہ کچھ تو کمنٹس کر رہا ہے چلتے ہوئے، کو بس میں جا رہے ہیں کوئی ابیوز کر رہا ہے، ہراس کر رہا ہے، اس طرح کے کبھی کوئی پرابلمس ہوئے؟ وہ تو دیکھیے ہر لڑکی کو ہوتے ہیں، ہر لڑکی فیس کرتی ہیں، آپ بھی کرتی ہوں گی. ہر لڑکی کے پرابلمس ہے، کیونکہ ہمارے یہاں ایک کلچر بہت غلط ڈیولپ ہوا ہے جہاں پہ کہا جاتا ہے عورت کو کہ چپ کر جاؤ، چپ رہو، اگنور کرو، مرد ہے، تمہاری عزت خراب ہوگی اگر تم اس کے خلاف اگینسٹ آؤ گی. اچھا، مرد کو اسی وجہ سے بہت زیادہ لیوریج مل جاتا ہے. مرد سمجھتا ہے کہ میں جو مرضی کروں، یہ عورت تو آگے سے کچھ بولے گی کچھ نہیں. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ یہ جو کلچر ڈیولپ ہوا ہے نا، عورت چپ جب رہتی ہے تو وہ کوئی بھی ہوگا وہ آگے سے ڈومیننٹ ہو جائے گا.
ڈومیننسی کی وجہ سے پھر یہ لوگ ہراس کرتے ہیں، جو بھی کچھ کرتے ہیں. تو اس کا صرف ایک سولوشن یہ ہے، جب آپ کو جو کوئی ہراس کرے نا، آپ اسی ٹائم اس کے خلاف اسٹینڈ لو. اگر آپ جاب کرتی ہو تو جا کے آپ اس کی شکایت کرو وداؤٹ فیئر کہ جی لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے یا یا کیا جاب کہیں چلی گے، جائے گی. یا جاب چل جائے گی. آپ اس کے خلاف جاؤ، اگینسٹ جاؤ. اگر آپ اکیلے میں کر رہے ہو تو آپ اس کے خلاف اسٹینڈ لو. آپ اس سے پوچھو کہ جی آپ نے کیوں کیا ہے، کیا ریزن تھی کرنے کی. اس کو آپ اس کو فیس کرو نا، نہ کہ آپ چپ کر کے بیٹھ جاؤ. اگر آپ فیس کرو گی تو کل کو وہی بندہ کسی اور عورت کو ہراس کرنے سے یا کچھ بھی کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچے گا کہ کہیں عورت میرے آگے کھڑی نہ ہو جائے گی تو میری 10 بندوں کے مردوں کے سامنے بےزتی ہوگی. ریپ کیسز انکریز ہو رہے ہیں، یہ ان سب کی وجوہات تو مرد ہی ہے یہی نا، ہے، یہ مرد ہی کر لیکن رہے ہیں اس کی سب وجہ کچھ. یہ بھی ہے تو عورت کا چپ رہنا. چپ رہنا بھی ہے ٹھیک ہے، لیکن جو ہے آپ اس کو مردوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گی کہ کیوں وہ کر رہے ہیں یا اس کو کیسے روک سکتے ہیں اس بارے میں، کیونکہ ان کے پیچھے ہے تو مرد ہی نا. اگر ایک ریپ ہو رہا ہے تو وہ ایک فیمیل تو نہیں کر رہی. دیکھیے ہم نے اس میں مردوں کو نہیں کہہ سکتے کہ سارے مرد ایک جیسے ہیں. ٹھیک ہے، میں جس مرد کے ساتھ کام کرتی ہوں وہ بھی ایک میل ہے جو میرا بزنس پارٹنر ہے، وہ ایسا نہیں ہے. تو سارے مرد ایسے نہیں ہوتے. میرے فادر ہے، میرا بھائی ہے. ٹھیک ہے، سارے کچھ اسپیسیفک ہوتی ہیں، اس کے پیچھے کچھ ریزنس ہوتی ہیں. شاید کوئی سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں یا کوئی ان کا کوئی بچپن میں کوئی ابیوز ہوا ہو یا کچھ ایسے ایشوز ہوتے ہیں. گرومنگ ہے ایک، تو ہماری سوسائٹی کا بھی تھوڑا اس میں بہت زیادہ ہاتھ ہے. یہ بیسکلی ان کی اپ برنگنگ، شاید ان کی ماں نے ان کی پرورش صحیح نہیں کی، اس کی ماں نے اس چیز کو نگلیکٹ کیا. ٹھیک ہے، پھر اس میں عورت آ گئی. لیکن ایک چیز ہے کہ جو اگر کوئی لڑکا یا اس کی فیملی ماں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے فیملیز میں مائیں بہت زیادہ امپورٹنس دیتی ہیں لڑکوں کو، وہ امپورٹنس جو ہے نا اس کو سپیورٹی کمپلیکس ہو جاتا ہے. جب سپیورٹی کمپلیکس ہوتا ہے تو وہ عورت کو کچھ نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے، تو اس میں ماں بھی آتی ہے، اس میں ہمارا کلچر بھی آتا ہے، اس میں ہماری سوسائٹی بھی آتی ہے. تو ساری چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے. مرد برا نہیں ہے، کیونکہ میں مردوں کے ساتھ کام کرتی ہوں میں بہت اچھے سے. مجھے جو آج تک میں اس لیول پہ آئی ہوں مجھے مردوں نے انکریج کیا، مجھے عورتوں نے اتنا انکریج نہیں کیا سوائے میری مدر کے یا بہنوں کے. ان فیمیلز کو کیا کہنا چاہیں گی جو کہ ریپ وکٹمز ہیں، جن کے ساتھ یہ سب کچھ، جو کہ فیس کر رہی ہیں یہ سب کچھ وائلنس کو فیس کیا ہے، جو ڈیلی ہراس ہو رہی ہیں، وہ اس چیز کو کس طرح سے لیں اور کس طرح سے دوبارہ سے موٹیویٹ ہو کے ایک دوبارہ سے لائف کو سٹارٹ کریں. لائک فار ایگزامپل اگر ایک وومن ہے جس کے ساتھ ریپ ہوا، اب اس نے اپنی لائف کو ہی مطلب وہ کہتے ہیں نا بالکل زیرو پہ لے آئی کہ اب مجھے کچھ کرنا ہی نہیں ہے، تو وہ کس طرح سے اپنے آپ کو دوبارہ موٹیویٹ کر کے دوبارہ کھڑی ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو نا اس کو اپنی سوچ بدلنی پڑے گی. ٹھیک ہے، ہماری جو اور سب سے پہلے جن لوگوں کے ساتھ رہتی ہے ان سے تھوڑا کٹ آف کرے کہ لوگ کہتے ہیں بیچاری کے ساتھ ایسا ہو گیا، وہ بیچاری تھی اس کے ساتھ ایسا ہو گیا. تو ان لوگوں سے تھوڑا دور ہو. ٹھیک ہے، اپنی ذات کے اوپر فوکس کرے. کوئی چیز ہو جاتی ہے، دیکھیں اگر ریپ ہو گیا کچھ ہو گیا، اس میں عورت کی غلطی نہیں ہے، اس میں عورت کی عزت نہیں گئی ہے، اس مرد کی عزت گئی ہے جس نے یہ سب کچھ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو مینٹلی اسٹرانگ کریں، اپنے آپ کو. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کرے، اپنی چیزوں کو فوکس کرے، اپنے آپ ذات کو اپنی مینٹل پیس کو لائے. ایسے لوگوں سے دور ہو جائیں جو اس کو نیگیٹو فیل کرواتے ہیں یا نیگیٹو وائبس دیتے ہیں یا اس کو بیچاری کہتے ہیں. تو اس طرح اس کے اوپر اپنی ورکنگ کرنی پڑے گی. تو اور سب سے پہلے اپنے گول سیٹ کر لیں کہ بھائی مجھے یہ اپنی زندگی میں کرنا ہے. میری زندگی اینڈ نہیں ہوئی ہے بلکہ میری زندگی اب سٹارٹ ہوئی ہے، اب میری زندگی کی اسٹرگل اب سٹارٹ ہوئی ہے. تو وہ گولس اپنے سیٹ کریں اور اس طرح اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتی وہ آگے جائیں اور اچھے لوگوں میں رہے جو موٹیویٹ کریں. پاکستان میں ایک انٹرنیشنل وومن ڈے کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس سے وومنس کو انکریجمنٹ ملتی ہے؟ دیکھیں آئی گیس اس سے یہ ہوتا ہے کہ چلو آپ ایک اچھا فیل کرا دیتے ہیں. جیسے فادرس ڈے ہوتا ہے، مدرس ڈے ہوتا ہے، ایک ویلنٹائن ڈے ہو گیا، ساری ڈیز ہیں نا جس میں آپ اپنے جو بھی پارٹنر ہیں یا جو بھی اپنے فادر ہیں مدر اسپیشل فیل کراتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہونا چاہیے کہ آپ اس دن اس چیز کے بارے میں اسپیشلی ڈسکس کیا جاتا ہے ہر جگہ ان کی پرابلمس کو. ادروائز شاید نارملی ہم لوگ ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کرتے ہیں. تو آئی گیس ہونے چاہیے اور ان سے ہے کہ موٹیویشن ہوتی ہے، ایک اچھا امپیکٹ آتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ مطلب یہ اس سیلیبریشن سے اس عورت کے مسائل حل ہو رہے ہیں جس کے لیے بیسیکلی یہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے یا منایا جاتا ہے؟ نہیں، اس کے حل نہیں رہے، لیکن اس کے بارے میں بات تو ہوتی ہی نا. ایٹ لیسٹ ہر ٹی وی چینل پہ اس بارے میں بات تو ہوتی ہے نا. شاید 1% بندے کا مائنڈ بھی چینج ہو جائے اس سے، کیونکہ بات کرنے سے ہی لوگوں کی مینٹالٹی اور مائنڈ سیٹ چینج ہوتے ہیں نا. اچھا، آپ جیسے ہم انٹرنیشنل وومن ڈے کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو، وہ آپ دے دیں. اچھا، میں انٹرنیشنل ڈے پہ جو ہوں وومنس کو یہ کہنا چاہوں گی کہ کائنڈلی آپ اپنے آپ کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کریں. آپ اپنے گھر سے بیٹھ کے کام سٹارٹ کریں. اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے باہر جانے میں یا کوئی ایشو ہے تو آپ گھر سے بیٹھ کے اپنا کام سٹارٹ کریں، اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھیں.
فیس بک، سوشل میڈیا کا جو یوٹیوب ہمارے چینلز ہوتے ہیں ان کو ایک پازیٹیو وے میں لیں، ان سے لرننگ کریں، ان سے سیکھیں اور گھر بیٹھ کے اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھیں تاکہ آپ اپنا ایک انکم سیپریٹ رکھ سکیں جو آپ اپنی ذات کے اوپر خرچ کر سکیں یا اپنے لیے سیونگ کر سکیں جو کل کو آپ کو بڑھاپے میں کام آ سکے. کیونکہ اکثر بڑھاپے میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے بچے بھی آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، آپ کا پارٹنر بھی نہیں ہوتا، تو پھر آپ لوگوں سے مانگنے پہ آ جاتے. تو اس لیے ابھی سے اتنی سیونگس کر کے رکھیں، خدا نہ خواستہ کوئی آگے جا کے اوپر نیچے چیزیں آئیں تو آپ اپنے لیے خود انڈیپینڈنٹلی اپنے لیے کام کر سکیں. یہاں پہ میں صرف یہی کہنا چاہوں گی کہ ہماری جو وومنز ہیں، ہماری جو سوسائٹی کی وومنز ہیں، وہ بہت کچھ کرنا چاہتی ہیں، ان کے اندر بہت اسپارک ہے. میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جو ہمارے پیرنٹس ہیں، جو ہمارے میلز ہیں، میں ان کو یہی کہوں گی کہ وہ پلیز سپورٹ کریں ہماری وومنس کو کہ وہ آگے آئیں. اگر میں صرف یہ کہوں گی کہ اگر وہ نہیں کرتے نا سپورٹس تو پلیز ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ان کو ڈی موٹیویٹ بھی کریں. پھر آپ پلیز اپنے ہینڈز اپ کر کے پیچھے ہو جائیں، ان کو ان کا کام کرنے دیں. تو یہی تھا ہمارا آج کا سیگمنٹ. آپ سے دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ.